بات کریں گے بلاول بھٹو کے دورے کے حوالے سے تو نیو یارک میں بلاول بھٹو زرداری کی پارلیمانی وفد کے ہمراہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے ملاقات ہوئی۔ بلاول بھٹو نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر کو بھارتی جارحیت اور منفی مہم سے آگاہ کیا۔ عالمی برادری کو چاہیے کہ سندھ طاس معاہدے کی بحالی کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ کے درمیان جامع مکالمے کے آغاز کے لیے عالمی برادری اپنا کردار ادا کرے۔ سندھ طاس معاہدے کو معطل کرنے کے سنگین انسانی نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری امن کا واحد راستہ مکالمہ اور سفارتکاری ہے۔ اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قانون کی پاسداری کی ضرورت ہے۔ صدر اقوام متحدہ کا ایسا کہنا تھا۔ نیو یارک میں بلاول بھٹو زرداری کی پارلیمانی وفد کے ہمراہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر سے ملاقات ہوئی۔ بلاول بھٹو نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر کو بھارتی جارحیت اور منفی مہم سے آگاہ کیا۔ عالمی برادری کو چاہیے کہ سندھ طاس معاہدے کی بحالی کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جامع مکالمے کے آغاز کے لیے عالمی برادری اپنا کردار ادا کرے۔ سندھ طاس معاہدے کو معطل کرنے کے سنگین انسانی نتائج سامنے آ سکتے ہیں، ایسا کہنا تھا بلاول بھٹو زرداری کا۔ اقوام متحدہ کے صدر نے کہا کہ امن کا واحد راستہ مکالمہ اور سفارتکاری ہے۔ اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قانون کی پاسداری کی ضرورت ہے۔ نیو یارک میں پاکستانی وفد کے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس سے ملاقات۔ پاکستانی وفد کے سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ سے بھارتی اشتعال انگیزی پر بات چیت ہوئی۔ بلاول بھٹو نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو وزیر اعظم کا خط پیش کیا۔ بلاول بھٹو نے UN سیکرٹری جنرل کی امن کی کوششوں کو سراہا۔ بلاول بھٹو کا UN سیکرٹری جنرل سے امن کے لیے فعال کردار ادا کرنے کا مطالبہ۔ UN سیکرٹری نے پاکستان کی امن پسندی کی خواہش کا خیر مقدم کیا۔ UN کشیدگی میں کمی کی کوششوں کی حمایت کرے گا انطونیو گوتریس۔ پاکستان کی جانب سے بھارت کی ہر سازش کا سفارتی محاذ پر منہ توڑ جواب۔ بلاول بھٹو کا سفارتی محاذ پر بھارت کو کرارا جواب۔ بھارت کی آبی دہشت گردی قبول نہیں، پاکستان کا واضح پیغام۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ دریاؤں کا پانی روکنا دشمنی نہیں، کھلی جنگ ہے۔ پانی کو بطور ہتھیار استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ کوئی مہذب ملک پانی کی بندش کی حمایت نہیں کر سکتا۔ بھارت کی آبی جارحیت خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ اقوام متحدہ ہیڈ کوارٹرز میں پریس کانفرنس کے دوران مزید کہا کہ پاکستان بھارت کے ساتھ جامع مذاکرات چاہتا ہے۔ مذاکرات ہی امن کا راستہ ہیں۔ بھارت نے بغیر تحقیقات اور ثبوت کے پہلگام واقعے کا الزام لگایا۔ پہلگام حملے کو پاکستان نے بھارت کی شفاف تحقیقات کی پیشکش کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے مطالبے پر NFC ایوارڈ سے متعلق کمیٹی بنا دی۔ کہتے ہیں کہ پہلی میٹنگ اگست میں بلائیں گے۔ مختلف ادوار میں خیبر پختونخوا کو تقریباً 700 ارب سے زائد فنڈز دیے گئے۔ 2010 میں NFC ایوارڈ کا پہلا ایجنڈا آئٹم خیبر پختونخوا میں انسداد دہشت گردی کا تھا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے خیبر پختونخوا کا دیے گئے 1% پر تمام صوبوں نے مکمل اتفاق کیا۔ قبائلی نمائندین کے جرگے میں دی گئی تجاویز پر سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے دوسرے یہاں پر مطالبات کیے ہیں۔ اس کے لیے جس طرح میں نے NFC ایوارڈ کے لیے میں نے کمیٹی بنائی، میں تفصیل میں جائے بغیر میں یہ کہوں گا کہ آپ کے یہ جو معاملات ہیں اس حوالے سے ہم بیٹھ جاتے ہیں، میں کمیٹی بنا دوں گا اور ان تمام معاملات کو فوراً دیکھی اور جو بھی اس کے اوپر ہو سکا انشاءاللہ کریں گے۔ جو دشمن کو افواج پاکستان نے فیلڈ مارشل کی قیادت میں جو زندگی کا سبق سکھایا ہے وہ قیامت تک کا ہندوستان کبھی بھولے گا نہیں بالکل۔ اور مودی سرکار اپنے زخم چاٹ رہی ہے شکست کے اور غصے میں ہے، ہیجانی کیفیت میں ہے، اور کبھی کہتے ہیں کہ اپنا گولی پڑے گی، پانی بند کر دیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پانی ایک ایک قطرہ پاکستان کے عوام کا حق ہے۔ 1960 کے انڈس واٹر ایگریمنٹ کا، اور اس کے لیے ہندوستان دن رات ہمیں دھمکیاں دیتا ہے۔ جس طرح اس جنگ سے پہلے دھمکیاں دے رہا تھا اس کا مزہ اس نے چکھ لیا، اب مزید بھی اگر اس نے خدا نخواستہ کو حرکت کی تو پھر اس کو سبق سکھائیں گے۔ لیکن پانی کے اوپر ہمیں فیصلہ کرنا ہے۔ چاروں صوبوں کو ہم دعوت دیں گے، بیٹھ کے بات کریں گے کہ پانی کی جو سٹوریج کیپیسٹی ہے کس طرح بڑھانی ہے ہم نے، تاکہ ہندوستان کے ناپاک اور مذموم عزائم جو ہیں وہ دفن ہو جائیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے وفاقی حکومت سے صوبے کے بقایا جات مانگ لیے۔ کہتے ہیں کہ پن بجلی کا خالص منافع ٹوبیکو سیس کا پورا حصہ دیا جائے۔ وفاقی حکومت سابق فاٹا اور پاٹا پر ٹیکس لگانے سے گریز کرے۔ کوئی ایسا ٹیکس قابل قبول نہیں۔ ان علاقوں کے عوام کی مالی صورتحال ٹیکس دینے کے قابل نہیں۔ ضم شدہ اضلاع کے لوگوں کے ساتھ کیے وعدے پورے کیے جائیں۔
خیبر پختونخوا میں ڈرون حملے بند کیے جائیں، ان سے بے گناہ لوگوں کا بھی بہت نقصان ہوتا ہے۔ ضم اضلاع میں تنازعات کے پائیدار حل کے لیے جرگہ سسٹم بحال کرنے کا مطالبہ۔ گنڈا-پور کی افغانستان سے مذاکراتی عمل میں کے پی کو شامل کرنے کی تجویز۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں دوبارہ زلزلے کے جھٹکے۔ ملیر، قائد آباد، لانڈھی، شیرپاؤ کالونی، اسپتال چورنگی، بن قاسم میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت 3.1 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کی گہرائی 80 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز ملیر سے 10 کلومیٹر دور مشرق کی جانب تھا۔ زلزلہ پیما کے مطابق ایسے اعداد و شمار جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ کراچی میں ایک بار پھر سے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ملیر، قائد آباد، لانڈھی، شیرپاؤ کالونی، اسپتال چورنگی، بن قاسم میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ نیوز اپڈیٹس آپ نے جانے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کراچی میں ملیر جیل سے قیدی فرار ہونے پر پولیس کا کریک ڈاؤن جاری ہے۔ جیل سے 216 قیدی فرار ہوئے، جس میں سے 88 قیدیوں کو دوبارہ گرفتار کر دیا گیا ہے۔ آئی جی جیل اور ڈی آئی جی جیل کراچی کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ واقعے کا مقدمہ سرکار کی مدیت میں درج کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات بلال نصیر کی رپورٹ میں۔ کراچی میں ملیر جیل سے قیدی فرار ہونے کا معاملہ، پولیس نے کراچی بھر میں آپریشن شروع کر دیا۔ جیل حکام کے مطابق 216 قیدی جیل سے فرار ہوئے۔ پولیس نے چھاپے مار کر 88 قیدیوں کو دوبارہ گرفتار کر لیا، جبکہ 128 قیدی تاحال مفرور ہیں۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ مفرور تمام ملزمان انڈر ٹرائل قیدی ہیں۔ ان کی گرفتاری کے لیے کراچی بھر میں چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ قیدیوں کے فرار ہونے کا مقدمہ شاہ لطیف تھانے میں درج کر لیا گیا ہے۔ ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ ملیر جیل کی مدیت میں درج مقدمے میں انسداد دہشت گردی سمیت دیگر دفعات شامل کی گئی ہیں۔ دوسری جانب سندھ حکومت نے قاضی نذیر، آئی جی جیل خانہ جات اور حسن سیتو، ڈی آئی جی جیل کراچی کو عہدے سے ہٹا دیا، جبکہ ڈی آئی جی جیل کراچی کو معطل بھی کر دیا گیا ہے۔ محمد اسلم ملک، ڈی آئی جی جیل سکھر کو نیا ڈی آئی جی جیل کراچی ریجن تعینات کیا گیا ہے۔ جیل سپرنٹنڈنٹ ارشد شاہ کو ہٹا کر شہاب الدین صدیقی کو سپرنٹنڈنٹ ملیر جیل مقرر کر دیا گیا ہے۔ سندھ حکومت کا کہنا ہے کہ واقعے کی مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ اسلام آباد میں ٹک ٹاکر ثنا کو قتل کرنے والا ملزم جڑاوالا سے گرفتار۔ ابتدائی تفتیش میں اعتراف جرم کر دیا۔ آئی جی اسلام آباد کہتے ہیں ملزم عمر ثنا یوسف سے دوستی کرنا چاہتا تھا اور بار بار انکار پر قتل کر دیا۔ صفاق قاتل انجام سے بچ نہیں پائے گا۔ پوسٹ مارٹم کے بعد مقتولہ کی میت آبائی علاقے چترال بھجوا دی گئی۔ اسلام آباد سے عادل تنولی کی رپورٹ۔ بعد میں 17 سالہ ٹک ٹاکر ثنا یوسف کے قتل کی تفتیش میں بڑی پیش رفت۔ ملزم عمر حیات فیصل آباد کی تحصیل جڑاوالا سے گرفتار۔ ملزم نے ثنا یوسف کو دوستی سے بار بار انکار پر قتل کیا۔ ذرائع کے مطابق ملزم کی شناخت سی سی ٹی وی فوٹیج سے، جبکہ گرفتاری موبائل فون لوکیشن اور دیگر تکنیکی شواہد کی مدد سے کی گئی۔ ملزم قتل کی پوری منصوبہ بندی کر کے ثنا کے گھر سیکٹر G13 اسلام آباد پہنچا۔ موقع واردات کے قریب ہی موٹر سائیکل کھڑی کی۔ قتل کے بعد ملزم اسی موٹر سائیکل پر فرار ہوا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں ملزم کو پیدل بھاگتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ آئی جی اسلام آباد سید علی ناصر رضوی کہتے ہیں ملزم کے خلاف جرم کے ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ ویپن آف آفینس بھی برآمد کر لیا ہے۔ وہ جو موبائل فون تھا، جو ثنا یوسف کا موبائل فون، جو یہ ملزم اس لیے لے گیا تھا اپنے ساتھ کہ تمام تر جتنے بھی ثبوت ہیں وہ مٹا دیں، وہ موبائل فون بھی جو آئی فون ہے وہ بھی ہم نے برآمد کر لیا ہے۔ اور اس طریقے سے وہ ایک درندہ، ایک صفاق قاتل، ایک کولڈ بلڈڈ مرڈر جو ہے وہ اب قانون کی گرفت میں ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے انتہائی کم وقت میں ملزم کی گرفتاری پر پولیس ٹیم کو شاباش دی ہے۔ پوسٹ مارٹم اور ابتدائی قانونی کارروائی کے بعد ثنا کی میت آبائی علاقے اپر چترال بھجوا دی گئی۔ مقتولہ کی والدہ نے تھانہ سنبل میں نامعلوم ملزم کے خلاف FIR درج کرائی تھی۔